محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 10 محرم الحرام کی اسلام میں بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 10 محرم الحرام کے کچھ ایسے اعمال بتاؤں گا کہ جن کے کرنے سے ایک تو آپ کے رزق میں پورے سال تک انشاءاللہ کشادگی اور برکت رہے گی۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تقریباً ہر نبی کے دور میں اور ہر شریعت میں اور اس میں محرم کی اہمیت اور فضیلت تھی، اور انسانی تاریخ کے بڑے اہم واقعات جو ہیں اس 10 محرم الحرام کے دن ہوئے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی اس کی وجہ بیان کی کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لشکر لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد 10 محرم کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت اب بھی باقی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کی گزشتہ 1 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے آگے یا پیچھے ایک روزہ ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں کے ساتھ تشبیہ نہ ہو، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا، 12 10 اس میں شامل ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے بطور سنت کے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ 10 محرم والے دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں، 10 محرم والے دن دیگ اور چاول بانٹے جاتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ چلیں یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لوگوں کو پانی پلانا، شربت پلانا، چاول بانٹنا، تقسیم کرنا، کھانا کھلانا، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا اچھا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم 10 محرم کے حضور علیہ السلام کی خواہش، آپ کی تمنا اور آپ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم 10 محرم کے روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی، لیکن ہم سبیلیں لگا لیتے ہیں، ہم 10 محرم کے دن چاول بانٹتے ہیں، تو گویا کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے سے گویا کہ ہم روک رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم 9 محرم کو اور 10 محرم کو اور 11 محرم کو، ان 3 دنوں میں افطاری کے وقت ہم افطاری کا اہتمام کرائیں، افطاری کے وقت ہم سبیلیں لگائیں، افطاری کے وقت ہم چاول اور کھانے تقسیم کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ لوگوں کا رجحان روزہ رکھنے کی طرف ہو اور سنت پر عمل کرنے کی طرف لوگوں کا رجحان ہو۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دن ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے پورے سال رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام والے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، باہر کی بات نہیں ہو رہی، اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت اور کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اس کے رزق اور وسعت میں کشادگی کریں گے۔ یعنی 10 محرم والے دن ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، کسی کے پاس گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ ویسے ہی اپنے گھر والوں پر اتنی کشادگی نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر کشادگی کرے گا، یعنی کھلا خرچہ کرے گا، کھلائے گا پلائے گا انہیں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی فرمائیں گے۔ تو یہ جو فضیلت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا اور اس کو ایسا ہی پایا جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان کے رزق میں وسعت اور برکت پورا سال باقی رہتی ہے۔ اسی طرح شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں وہ بہت سارے حضرات کے حوالے سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں، یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے تجربہ ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اسی طرح حضرت عیینہ، یہ محدثین اور یہ ائمہ حضرات، ان کا تمام اور بہت سارے حضرات کا انہوں نے تجربات اور ان کے اقوال کو ذکر کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا سال بھرپور رزق عطا فرماتے ہیں۔
اب آخر میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف، اور یہ بات کلیئر کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم یا محرم کے مہینے کو، چونکہ ہمارے ملک میں خاص مسلک اہل تشیع جو ہیں وہ اس مہینے کو اور اس 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں، ماتم وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کا اتنا وہ شور شرابہ اور اتنا وہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید 10 محرم کے حوالے سے جو فضائل ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ شاید اس وجہ سے ہیں۔ یہ بات آج کلیئر کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر، کہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، لیکن یہ جتنے فضائل بیان کیے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے جو ہے وہ یہ فضائل بیان کیے، اور ان کی شہادت بہت سال بعد ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر جو فضائل ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض امتوں میں اور بعض نبیوں کے دور میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 10 محرم کی فضیلت، اہمیت یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ تو بعد میں اتفاقاً ایسا ہوا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کو 10 محرم الحرام کو ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔